بسا اوقات تاریخ کے صفحات پر کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو گولی یا توپ سے نہیں بلکہ قلم کی طاقت سے گونجتی ہیں۔ یہ آوازیں ظلم سے نہیں ڈرتی بلکہ اپنے خیالات اور قلم کی طاقت سے بڑی بڑی سلطنتوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں میں چپتے ہیں کہ جو دوڑتے ہیں۔ جب تک کہ آزادی ہمارے ہاتھ میں نہ تھی، آپ کے ملک کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں تھا، اس کی قسمت دوسروں کے ہاتھوں میں۔ آپ کا امن بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا، آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی۔ جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے، ان کے طرف دیکھتے۔ جب آپ کو کوئی تکلیف و پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ لیکن آج وہ نہیں ہے، آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں۔ اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں و دکھوں میں اپنے کو ڈالے۔ ایسی ہی ایک آواز مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت تھی۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں MCJ مانو کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں خصوصی پروگرام داستان صحافی۔ آئیے آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافتی زندگی کو آپ کے روبرو کراتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد 11 نومبر 1888 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا خیر الدین اپنے زمانے کے ایک ممتاز عالم دین تھے۔ گھر کا ماحول دینی اور علمی تھا، اسی لیے مولانا آزاد کو بچپن ہی سے کتابوں اور مطالعے سے خاص لگاؤ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کئی درخشاں صفات کے حسین امتزاج سے بنی تھی۔ سیاست کی بصیرت، خطابت کا جادو، زبان و بیان کی نزاکت، بلند فکر، قرآن فہمی کی گہرائی، وطن دوستی اور انسانیت نوازی ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے۔ مولانا آزاد کی علمی زندگی کا آغاز گھر سے ہوا، جہاں ان کے والد مولانا خیر الدین نے نہایت اہتمام کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کی۔ والد کی نگرانی میں ان کی شخصیت دن بہ دن نکھرتی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نوعمری ہی میں وہ اسلامی علوم کے ماہر بن چکے تھے، ساتھ ہی ساتھ عربی، فارسی اور اردو زبان پر دسترس حاصل کر چکے تھے۔ یہی صلاحیتیں آگے چل کر مولانا آزاد کو ایک بلند پایہ خطیب، ممتاز ادیب اور باوقار صحافی بنانے کا سبب بنی۔ ان کا ماننا تھا کہ معاشرے میں اصل عزت اسی شخص کو ملتی ہے جن کی تحریریں اخبارات و رسائل میں شائع ہوں، اور اس سے بھی بڑا مقام اسے حاصل ہوتا ہے جو کسی اخبار کا مدیر ہوں۔ شاید یہی جذبہ تھا کہ آپ کی طبیعت ابتدا میں شاعری کی طرف مائل ہوئی۔ محض 11 برس کی عمر میں آپ شعر کہنے لگے اور آپ کی پہلی غزل بمبئی سے شائع ہونے والے گلدستے ارمغان میں شائع ہوئی۔ جب اس غزل کو خوب داد و تحسین ملی تو مولانا آزاد کے دل میں بھی ایک اپنا گلدستہ شائع کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ 1899 عیسوی میں کلکتہ سے نیرنگ عالم جاری کیا۔ اگرچہ یہ رسالہ زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکا، لیکن یہی رسالہ ان کے صحافتی سفر کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ مولانا آزاد کے صحافتی سفر کا اگلا مرحلہ المصباح کی شکل میں سامنے آیا۔ یہ ایک ہفتہ روزہ رسالہ تھا جو 1901 عیسوی میں جاری کیا گیا، اور اس میں مولانا آزاد ایڈیٹر کے قلم سے کے عنوان پر ایک مستقل کالم تحریر کرتے رہے۔ گرچہ یہ رسالہ زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہ سکا، لیکن اس کے ذریعے مولانا علمی و ادبی حلقوں میں معروف ہو چکے تھے۔ اب وہ باصلاحیت مضمون نگار اور مدیر کی حیثیت سے متعارف ہو چکے تھے۔ اس ہفتہ روزہ کے بند ہونے کے بعد بھی مولانا نے مضمون نگاری کا سلسلہ جاری رکھا اور ملک کے مختلف اخبارات و رسائل میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہے۔
میں 1902 عیسوی میں لاہور کے معروف رسالہ مخزن میں مولانا کا مضمون فن اخبار نویسی شائع ہوا، جسے علمی و ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا۔ اس طرح مولانا آزاد کی صحافتی زندگی کا ارتقائی سفر منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ اسی زمانے میں رسالہ خدنگ نظر سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا۔ ابتدا میں یہ رسالہ شاعری پر مشتمل تھا، لیکن بعد میں اس میں نثری مضامین بھی شائع ہونے لگے۔ مولانا آزاد کے کئی مضامین اس رسالے میں شائع ہوئے۔ رسالہ کے مدیر نوبت رائے نے ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے انہیں مجلس ادارت میں شامل کر لیا اور وہ اس کے سب ایڈیٹر بن گئے۔ اس رسالے میں انہوں نے کئی اہم مضامین تحریر کیے، جیسے کبوتر کی ڈاک، پنکچویشن، مبادلہ سنین، آثار قدیمہ، مینار خسرو اور ایکسریز وغیرہ شامل ہیں۔ ان مضامین نے انہیں ایک سنجیدہ اور باوقار قلمکار کے طور پر مشہور کر دیا۔ بعد میں وہ شاہجہاں پور کے اخبار ایڈورڈ گزٹ کے مدیر بھی بنے۔ ان مختلف تجربات نے مولانا آزاد کو صحافت کی دنیا میں مزید پختہ کر دیا اور وہ ایک بڑے مقصد کی طرف بڑھنے لگے۔ 11 برس کی عمر میں شروع ہونے والا صحافتی سفر رفتہ رفتہ ارتقائی منازل طے کرتا رہا۔ ابتدائی عمر ہی میں صحافت کے میدان میں غیر معمولی دلچسپی اور صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ کبھی انہوں نے اپنے بلبوتے پر رسائل جاری کیے اور کبھی دیگر عظیم اور تجربہ کار صحافیوں کی سرپرستی میں شائع ہونے والے اخبارات و رسائل میں ادارتی فرائض انجام دے کر اپنے صحافتی سفر کو جاری و ساری رکھا۔ یہی مسلسل محنت اور شوق آگے چل کر ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ چنانچہ 20 نومبر 1903 عیسوی کو کلکتہ کی سرزمین سے مولانا ابوالکلام آزاد نے ماہنامہ لسان الصدق جاری کیا، جو ان کے صحافتی سفر میں نیرنگ عالم اور المصباح کے بعد تیسرا رسالہ ہے، جہاں انہوں نے صحافت کے مقصد کو پوری طرح واضح کر دیا اور سرے ورق پر ہی جلی حروف میں یہ پیغام لکھ دیا: الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی سچ کامیاب اور جھوٹ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس رسالے کا خاص مقصد قوم کو جھوٹ سے بچانا اور سچائی کے راستے پر لانا تھا۔ لسان الصدق کو اردو زبان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے ذریعے مولانا نے اردو صحافت میں نمایاں تبدیلیاں کی، معاشرے کی اصلاح کا گراں قدر فریضہ انجام دیا، ملک کے معتبر قلمکاروں کی خدمات حاصل کر کے اس ماہنامہ کو ہر اعتبار سے معیاری بنایا۔ اپریل اور مئی 1905 عیسوی کے مشترکہ شمارے کے ساتھ ہی گرچہ یہ ماہنامہ بند ہو گیا، لیکن مولانا آزاد کا صحافتی سفر جاری رہا۔ اس کے بعد مولانا آزاد نے شبلی نعمانی کے رسالہ الندوہ، امرتسر سے شائع ہونے والا سہ روزہ وکیل اور کلکتہ کے ہفت روزہ دارالسلطنت میں بطور ایڈیٹر خدمات انجام دی۔ تقریباً 2 سال تک ادارتی خدمات انجام دینے کے بعد مولانا عراق، شام، مصر، ترکی اور فرانس کے دورے پر گئے اور وہاں کے سیاسی حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ بیرونی ملک سے واپسی کے بعد 1909 عیسوی سے 1912 عیسوی تک انہوں نے ملک کے سیاسی و سماجی حالات کا مطالعہ کیا اور آئندہ کے منصوبے میں مصروف رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لسان الصدق کے بعد صحافت کے میدان میں جو اگلا قدم رکھا وہ ہفت روزہ الہلال کی صورت میں سامنے آیا۔ الہلال کو اردو صحافت کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی کے ذریعے مولانا آزاد کی صحافت بھی ایک بلند مقام تک پہنچ گئی۔ مولانا آزاد نے یہ ہفت روزہ 13 جولائی 1912 عیسوی کو کلکتہ سے جاری کیا۔ الہلال کی صحافت دراصل ان کی بے باک، جرأت مندانہ اور دل سے نکلی ہوئی تحریروں پر مشتمل تھی۔ الہلال کے ذریعے انہوں نے ایک طرف برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کی اور دوسری طرف ہندو مسلم اتحاد کے لیے اپنے قلم کو پرزور استعمال کیا۔ مولانا آزاد نے خود الہلال کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: میں نے الہلال مرحوم کو کبھی اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے رنگا ہے اور کبھی اس کے سیاہ حروف پر اپنے دل و جگر کے ٹکڑے بچھا دیے ہیں۔ مولانا آزاد نے الہلال جاری کر کے
اردو صحافت کو بلندی عطا کی۔ مولانا آزاد نے اپنے تجربات اور ملکی و بین الاقوامی حالات کے گہرے مشاہدے کو اس رسالے کے ذریعے بڑی جرأت اور شان کے ساتھ پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الہلال نے اردو صحافت کا نقشہ ہی بدل دیا۔ مولانا آزاد نے اس رسالے کو ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے نہایت معیاری اور خوبصورت بنایا، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد تھا اور وہ ایک مشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا مقصد برطانوی سامراج سے آزادی کی جد و جہد کو مضبوط کرنا، ہندو مسلم اتحاد قائم کرنا، اردو زبان کو فروغ دینا، ملت کی رہنمائی کے فرائض انجام دینا، ملت کے خوابیدہ افراد کو بیدار کرنا اور ملکی و بین الاقوامی سطح پر تحریر و تقریر اور ادب کا معیار بلند کرنا۔ وہ وقت کے حالات کو تحریر و تقریر کی بے پناہ صلاحیتوں کے ذریعے بدل دینا چاہتے تھے۔ عبد المغنی کے الفاظ میں وہ باغی تھے، انقلابی بھی، مصلح بھی اور مجاہد بھی۔ ان کے شعور و کردار میں ایک شان اجتہاد تھی۔ وہ معاشرے سے ریاست تک کے احوال میں مکمل تبدیلی چاہتے تھے۔ ہفت روزہ الہلال مولانا آزاد کی صحافتی زندگی کا سب سے روشن اور مؤثر مرحلہ ثابت ہوا۔ یہی وہ پلیٹ فارم تھا جہاں ان کے قلم کی قوت، فکری گہرائی اور جرأت اظہار پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آئی۔ نومبر 1914 عیسوی کو ہفت روزہ الہلال کا آخری شمارہ شائع ہوا اور یوں یہ اخبار بند ہو گیا، مگر مولانا کے حوصلے اور عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ صرف ایک سال بعد 12 نومبر 1915 عیسوی کو انہوں نے البلاغ کے نام سے ایک نیا اخبار جاری کیا، جو دراصل الہلال ہی کا تسلسل تھا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد حکومت نے مولانا کو رانچی میں نظر بند کر دیا۔ یہ زمانہ بظاہر خاموشی کا تھا، مگر در حقیقت تخلیقی اور فکری سرگرمیوں سے بھرپور تھا۔ اسی دوران مولانا آزاد نے اپنی اہم تصنیف تذکرہ تحریر کی، جو اپنی علمی گہرائی کے باعث اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ نظر بندی ختم ہونے کے بعد بھی مولانا آزاد نے صحافت کو نہیں چھوڑا۔ 1921 عیسوی میں انہوں نے پیغام کے نام سے ایک ہفت روزہ اخبار جاری کیا۔ اس اخبار کے ذریعے برطانوی حکومت کی پالیسیوں کی مخالفت کی گئی، جس کی وجہ سے مولانا آزاد اور ان کے ساتھیوں کو قید کی سزا بھی ہوئی۔ رہائی کے بعد مولانا سیاست میں زیادہ سرگرم ہو گئے، لیکن صحافت سے ان کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ چنانچہ 10 جون 1927 عیسوی کو الہلال کو دوبارہ جاری کیا گیا۔ اس کی ادارت اور دیگر ذمہ داریاں اگرچہ عبدالرزاق ملیح آبادی کے سپرد تھیں، لیکن اس کے نگراں اور مالک خود مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ تاہم اسی سال اس کا آخری شمارہ شائع ہوا اور یوں مولانا آزاد کا طویل صحافتی سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگرچہ ان کی صحافتی سرگرمیاں ختم ہو گئی، لیکن ان کا قلم، ان کے خیالات اور ان کی جد و جہد آج بھی زندہ ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو اردو صحافت کی تاریخ میں جرأت، بصیرت اور بیداری کی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے نہ صرف لوگوں کو بیدار کیا، بلکہ آزادی، اتحاد اور سچائی کا پیغام بھی دیا۔ ناظرین، یہ تھی مولانا ابوالکلام آزاد کی صحافتی زندگی کی کہانی۔ عمر فاروق کی زبانی اگلے قسط میں پھر ملیں گے ایک اور نئی روشنی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔